وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اور پالیسی ریٹ میں کمی آئی ہے۔ تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ امریکہ میں موجود بزنس کمیونٹی پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے مزید مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ پاکستان پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ IMF کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ امید ہے یہ IMF کے ساتھ آخری پروگرام ہوگا۔ ورلڈ بینک پاکستان کو قرض نہیں گرانٹ دے گا۔ وزیر خزانہ کی جانب سے مزید کہا گیا گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے بینک کی امداد کو سراہا۔ پاکستان میں AIIB کے منصوبوں کے پورٹ فولیو کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملک میں جاری منصوبوں کے لیے AIIB کی جانب سے مالی وسائل کی فراہمی کو بہتر بنانے کی کوششوں کی قابل اطمینان قرار دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے N5 کی تعمیر نو کے منصوبے میں AIIB کو سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ محمد اورنگزیب نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مشیگن میں مسلم کمیونٹی نے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیگن میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 نومبر کو امریکہ میں نئی تاریخ رقم ہوگی، کبھی ہمت نہیں ہاروں گا، آخری وقت تک مقابلہ کروں گا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات 3 پانسا پلٹ ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایریزونا، جارجیا اور شمالی کیرولینا میں ٹرمپ کی کمیلا ہیرس پر برتری۔ ٹرمپ کو ایریزونا میں 50، نارتھ کیرولینا میں 47 اور جارجیا میں 45% ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن کے لیے پری پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پولنگ سٹیشنز قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ ووٹرز نے ای میل کے ذریعے وصول ہونے والے بیلٹ پیپرز پر اپنی رائے دینے کے بعد پولنگ سٹیشنز میں جمع کرانا بھی شروع کر دیے۔ اسی پر بات کریں گے کیلیفورنیا میں موجود دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، امریکی صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کا آخری دن 5 نومبر ہے اور 26 اکتوبر سے پورے امریکہ میں پولنگ کا عمل باقاعدہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ پولنگ ان ووٹرز کے لیے یہاں پر ہو رہی ہے جنہوں نے یا تو آپشن دیا تھا کہ ان کو میل کے ذریعے بیلٹ پیپر گھروں میں بھجوا دیے جائیں، یا پھر دوسرا آپشن انہوں نے یہ لیا کہ جو قریبی پولنگ اسٹیشن ہے وہ چلتے پھرتے آئیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، نکل جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، بزنس میں مصروف ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کی آسانی کے لیے 26 اکتوبر سے یہاں پر پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں، اور روزانہ یہاں پر ووٹر جو ہیں وہ جیسے جیسے ان کو ٹائم ملتا ہے وہ آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں۔ تو پولنگ کا عمل جاری ہے اور 5 نومبر کو امریکی صدارتی الیکشن کے حوالے سے پولنگ کا آخری روز ہوگا۔ جی ایک بار پھر ڈیموکریٹس یا اب کے بعد ریپبلکن سرکار، کمیلا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ اگلا امریکی صدر کون ہوگا؟ انتخابات سے قبل گہما گہمی عروج پر ہے۔ 5 نومبر 2024 امریکہ کی انتخابی تاریخ میں ایک اور اہم دن ہے۔ 2012 سے لے کر 2024 کے درمیان آنے والے صدارتی انتخابات میں اس بار بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا، جبکہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے انتخابی منشور پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی ہی برسر اقتدار رہی ہے۔ بیتے سالوں میں ان دونوں جماعتوں نے اپنے منشور میں عوام کی ترجیحات کا کتنا خیال رکھا اور ان میں کیا تبدیلیاں لائے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2024 کے امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کا منشور ایک بار پھر ملکی مسائل پر ہی مبنی ہے۔ ڈیموکریٹس کا زور معیشت کی بحالی، ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور سماجی انصاف کے مسائل پر ہے، جبکہ ریپبلکنز کا منشور معیشت کو فروغ دینے، کم ٹیکس اور بارڈر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ 2020 کے انتخابات میں بھی یہی بڑے مسائل زیر بحث تھے، لیکن اس بار دونوں جماعتوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھ چکے ہیں۔ ڈیموکریٹ صحت، تعلیم اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے مراعات دینے کے حامی ہیں، جبکہ ریپبلکنز کا موقف ہے کہ کم حکومتی مداخلت سے معیشت بہتر ہوگی اور زیادہ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ سال 2020 میں ریپبلکن پارٹی نے اپنے منشور میں کم ٹیکس، وفاقی ضابطوں میں کمی، آزاد منڈی کی پالیسیوں کی حمایت کو سر فہرست رکھا۔ اس طرح ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے منشور میں معیشت پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے صاف توانائی کے روزگار میں سرمایہ کاری اور کم از کم اجرت میں اضافے کو ترجیح دی۔ صدارتی انتخابات 2016 کے منشور میں ریپبلکنز پارٹی نے معیشت میں پہلے کی طرح کاروبار اور کاروباری افراد کے لیے ٹیکس میں کمی سمیت کاروباری قوانین میں نرمی کا اعلان کیا، جبکہ ڈیموکریٹس پارٹی کی جانب سے متوسط طبقے کی اجرتوں میں اضافہ اور کم از کم اجرت میں اضافہ شامل رہا۔ سال 2012 کے صدارتی انتخابات میں بھی ریپبلکن
रिपब्लिकन पार्टी कारोबारी इदारों के लिए टैक्स में कमी और सरकारी अखराजात में कमी की हिमायत करती दिखाई दी, जबकि डेमोक्रेट्स ने दौलतमंद अफराद पर टैक्स में इजाफे और कॉर्पोरेट टैक्स के नुकसान को बंद करने को मंशूर में शामिल किया। अब बात करें स्मॉग की, तो लाहौर में स्मॉग के बादल छा गए हैं। छुट्टी के रोज भी स्मॉग की औसतन शरह 600 से तजावुज कर गई है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मॉग से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से। बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर विराजमान है और ताहाल भी शहर लाहौर में स्मोक के बादल छाए हुए हैं, जिसके बायस जो है वो शहर की फिजा आलूदा ही महसूस की जा रही है। और अगर बात की जाए शहर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वह 600 से भी तजावज करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो नुकसान का बायस साबित हो सकता है। अलबत्ता शहर लाहौर के बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 800-900 से भी तजावज कर चुका है, जिसके बायस शहरियों को बार बार यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदबीर पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जिला इंतजामिया और महकमा मौसमियात मिलकर इकदाम उठा रही है कि बहुत जल्द शहर लाहौर में जो है वो मसनूई बारिश करवाई जाए, ताकि जिस हद तक स्मोक में इजाफा हो रहा है उसकी रोकथाम की जाए। लाहौर में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाड्स ने मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। फैक्ट्रियाँ नोटिस के बावजूद मिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब नहीं कर रही थीं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से 941 गाड़ियों की चेकिंग, धुआं छोड़ती 234 गाड़ियों के चालान, 72 बंद और 5,03,000 रुपये के जुर्माने किए गए। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, शेखपुरा में 1 जबकि रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद स्मोक के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत की हैं। लाहौरियों को अब अपने शहर को स्मोक फ्री बनाने के लिए इन एक्शन होना पड़ेगा। लाहौरी इंसदाद स्मोक एक्शन प्लान का हिस्सा बनते हुए ना खुद स्मोक का बायस बने और ना किसी और को अपना शहर गंदा करने दें। किसी भी स्मोक ज़्यादा सरगर्मी की 1373 पर फौरी इतला दें। किसी को भी अपनी और अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से मत खेलने दें। स्मोक मौत है और इससे बचना हर शहरी का हक है। अपने इस हक को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत का साथ दें। आज शुरू करेंगे तो 8 से 10 साल तक फ़र्क नुमाया होगा।